اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صلوات۔ عزیزان محترم، جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ نبوت کا آغاز ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا۔ رسالت کا آغاز ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، دین میں شریعت معین کی جس کی وصیت نوح سے کی۔ اور امامت کا آغاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کچھ کلمات میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم 100% کامیاب ہوئے۔ جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے۔ کہنے لگے قال ومن ذریتی، ابراہیم کہنے لگے قال ومن ذریتی، پروردگار یہ امامت میری ذریت میں جائے گی؟ کہا کہ بھائی تم نے مانگ لیا تو جائے گی، لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب بات کل اسی مرحلے پہ رکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، سب کو یاد ہوگا، وہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم انہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ سب کے ذہن میں ہوگا، بس وہ حوالے کے طور پہ دو جملے ہجہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ قال یا بنیا انی ارا فی المنام، حضرت ابراہیم کہنے لگے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، قال یا بنیا انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام، میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ انی اصبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو فانظر ماذا تری، بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ ٹھیک۔ اب اسماعیل بولے، کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابراہیم اسماعیل کہنے لگے کہ بابا آپ کو جو امر الہی ہوا ہے، جو حکم خدا ہوا ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بہت آرام سے سنیے گا۔ انی ارا فی المنام، بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں، مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی اصبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو تیری رائے کیا ہے؟ کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے، حکم الہی، آپ اس پہ عمل کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی اسماعیل نے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے قربان گاہ پر صبر کیا۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں تمہیں، قربان گاہ پہ ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل کہتے ہیں آپ کریں جو حکم الہی ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یاد آیا جب نبی نے کہا ہجرت کی شب میں کہ یا علی میرے بستر پر سو جاؤ،
یا علی میرے بستر پر نم اعلی فراشی، لیٹ جاؤ نہیں، یا علی میرے بستر پر سو جاؤ. تو فوراً علی نے سجدہ شکر کیا. اسماعیل نے صبر کیا قربان گاہ پر اور علی نے شکر کیا قربان گاہ پر. ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھو یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، بار بار ابو طالب رسول کی جگہ پر علی کو سلاتے رہے، بار بار، ایک دفعہ کا نہیں، بار بار مختلف بیٹوں کو سلاتے رہے تاکہ نبی کی جان بچ جائے. کیوں سلا رہے تھے بھائی؟ رسول کی جگہ پہ کیوں سلا رہے تھے؟ تاکہ رسول کی جان بچ جائے. اچھا تو خطرہ کس سے تھا؟ خطرہ تھا کہ کہیں مشرک رسول کو قتل نہ کر دے، خطرہ تھا کہ کہیں مشرک بت پرست رسول اللہ کو قتل نہ کر دے. اچھا تو بھئی کیا ابو طالب کے پاس کیا علم غیب تھا جو اپنے بیٹوں کو سلا رہے تھے؟ کہہ کہ نہیں، ابو طالب کے پاس کہاں علم غیب ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کہ ابو طالب تجارت کی غرض سے سفر شام پر گئے، ٹھیک، اور ابو طالب کا اپنے بھتیجے محمد کو ساتھ لے کے گئے، اور ابو طالب کا قافلہ ایک گرجے کے سامنے رکا، ٹھیک، اور جب گرجے کے سامنے قافلہ رکا تو اس میں سے ایک راہب، ایک عالم نکل کے باہر آیا اور اس نے چہرہ محمد کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد، بہت توجہ رکھے گا، دیکھنے کے بعد ابو طالب سے کہنے لگا کہ تم اپنے بھتیجے محمد کی حفاظت کرنا. کہا بھئی بات کیا ہے؟ کہا کہ مشرک یہودی اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے اور میں تمہارے بھتیجے کے چہرے میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں، تو اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال کرنا. بھائی نور نبوت دیکھ رہا ہوں. عیسائی کیا کہہ رہا ہے؟ عیسائی عالم کہ میں تمہارے بھتیجے کے چہرے میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں اور یہودی اور مشرک اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی حفاظت کرنا. تو عیسائی راہب کو چہرہ محمد میں نور نظر آیا. تو عجیب بات ہے کہ وہ نور جو عیسائیوں کو نظر آ گیا مسلمانوں کو آج تک نظر نہیں آیا. بس اب ظاہر ہے کہ اس مرحلے پہ رکنا نہیں ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ کل کہہ کے گزرا تھا کہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر باقی تمام نبیوں سے افضل ہے حضرت ابراہیم. شیخ الانبیاء ہے یعنی انبیاء کے سردار، خلیل اللہ ہے یعنی اللہ کے دوست، ٹھیک. وہ جو 5 اولو العزم نبی ہیں، صاحب شریعت نبی، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم ہے. پہلی تقریر میں کہہ کے گزرا تھا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم نے دین میں شریعت معین کی جس کی وصیت نوح کو کی، ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی، اور وہی شریعت وہی کے ذریعے میرے محمد ہم نے تجھے دی. تو وہ جو 5 صاحب شریعت نبی ہیں ان میں سے ایک حضرت ابراہیم ہے، ٹھیک. اور اب حضرت ابراہیم کی دعا قرآن میں موجود ہے، کہنے لگے رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین. ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے آخری نبی کو چھوڑ کر باقی تمام نبیوں سے افضل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب ابراہیم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ قرآن میں آیت ہے، کہنے لگے رب ہب لی حکمن، پروردگار مجھے حکم دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں شامل کر دے. ٹھیک ہے نا. رب ہب لی حکمن، مالک مجھے حکم دے، والحقنی بالصالحین، اور ابراہیم کہہ رہے پروردگار مجھے صالحین میں شامل کر دے. ٹھیک. صالحین جمع کا صیغہ ہے، صالحین صالح ایک، صالحین جمع کا صیغہ بہت سارے. ٹھیک. تو ابراہیم کہہ رہے مالک مجھے صالحین میں شامل کر دے، میرا الحاق کر دے صالحین میں. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں کہ ابراہیم آپ سے بلند فقط ایک ہے، محمد مصطفیٰ. حضرت ابراہیم فضیلتوں میں آپ سے بلند فقط محمد مصطفیٰ ہے، اس کے بعد آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں. تو آپ یہ کہیے کہ مالک مجھے صالح میں شامل کر دے، اسے کہ آپ سے بلند فضیلتوں میں فقط محمد ہے. تو یہ صالحین جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو تھے نگاہ ابراہیم میں کچھ محمد جیسے. اگر نگاہ ابراہیم میں کچھ محمد جیسے نہ ہوتے تو پھر ابراہیم یہ نہ کہتے کہ مالک مجھے صالحین میں شامل کر دے، پھر کہتے کہ مجھے صالح میں شامل کر دے. ٹھیک ہے نا. بس اب رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے بات کو اور آگے جانا ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام، ان کے چچا آزر، ابراہیم کے چچا کون؟ آزر، قرآن میں تذکرہ ہے.
تاریخ قرآن میں بھی ہے، جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں بھی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلز موجود ہیں۔ ابراہیم کے چچا آذر بت پرست تھے، بت بناتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ آذر ابراہیم کے چچا تھے، ٹھیک، اور کچھ لوگ ہیں کثیر تعداد میں جو کہتے ہیں کہ آذر ابراہیم کے باپ تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ آذر ابراہیم کے چچا، باقی دوسرے لوگ فرماتے ہیں کہ آذر ابراہیم کے باپ تھے، اور دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ اب کا لفظ استعمال ہوا، اب کا لفظ استعمال ہوا تو اب باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے آذر چچا نہیں تھے، باپ تھے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ لفظ اب وہ فقط باپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی لغت میں لفظ اب چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آذر ابراہیم کے چچا تھے، باپ نہیں تھے۔ نبی کا باپ بت پرست نہیں ہوتا، نبی کا باپ مشرک بت پرست نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آذر ابراہیم کے باپ تھے، اور ہم نے کہا آذر ابراہیم کے چچا تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم کے باپ تھے۔ ارے بھائی، جنہوں نے علی کے باپ کو نہ چھوڑا وہ نبی کے باپ کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ساری تاریخوں نے لکھا، ساری تاریخوں نے، کہ آذر چچا تھے اور وہ بت بنایا کرتے تھے، اور بت بنانے کے بعد ابراہیم کو دیتے تھے کہ جاؤ اور جا کر ان بتوں کو بیچ دو، ٹھیک۔ اچھا، ابراہیم کا مزاج نبوت ہے۔ ابراہیم بتوں سے نفرت کرتے ہیں، شرک سے نفرت کرتے ہیں، بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک۔ چچا کہہ رہا ہے کہ ان بتوں کو جا کے بیچ دو، منع کر نہیں سکتے، اور ابراہیم کا مزاج نبوت، تو اب بتوں کو بیچنا بھی ہے۔ تو اب ابراہیم نے ایک ترکیب نکالی، طریقہ نکالا۔ جانتے ہو کیا کیا؟ جب آذر نے کہا، ابراہیم کے چچا آذر نے، کہ ان بتوں کو جا کے بیچو، تو ابراہیم نے ایک بڑی سی رسی لی، اور رسی لینے کے بعد کسی بت کا گلا باندھا، کسی کا ہاتھ باندھا، کسی کا پاؤں باندھا، کسی کا سر باندھا، اور باندھنے کے بعد وہ کھینچتے ہوئے چوراہے پہ لائے، کھینچ کر لے کے بیچنا ہے بتوں کو۔ مزاج ہے مزاج نبوت، چچا کو منع کر نہیں سکتے، اور بتوں کو بیچنا، چچا کہہ رہا بت بیچو، نفرت کرتے بتوں سے۔ تو کسی کا سر باندھا، کسی کا ہاتھ باندھا، کسی کی ٹانگ باندھی، اور باندھ کر رسی کو کھینچتے ہوئے لائے بستی کے چوراہے پر، ٹھیک ہے نا۔ اب بیچنا ہے، بتوں کو بیچنا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اچھا سیلز مین جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کی تعریف بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اپنی پروڈکٹ کی تعریف بیان کرے گا تو وہ اچھی قیمتوں پہ بک جائے گی، ٹھیک۔ اب ابراہیم کو بیچنے ہیں بت۔ اب تاریخوں نے لکھا کہ رسی باندھی گلے میں، پاؤں میں، ہاتھ میں، کھینچتے ہوئے بستی کے چوراہے پہ لائے، اور اب پکار کے کہنے لگے، ہے کوئی ان اندھے، لنگڑے، گونگے، بہرے بتوں کا خریدنے والا؟ یہی ہے تاریخ میں، یہی ہے کوئی ان اندھے، لنگڑے، لولے، گونگے، بہرے بتوں کو خریدنے والا؟ ابراہیم نے بتوں کی تعریف بیان کی، شام تک سارے بت بک گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کی تعریفیں بیان کی کہ یہ لنگڑے بت، یہ گونگے بت، یہ بہرے بت، یہ اندھے بت، ہے کوئی ان کا خریدنے والا؟ ادھر پروڈکٹ کی تعریف بیان کی، شام تک سارے سیل آؤٹ ہو گئے، سب بک گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب تاریخ لکھتی ہے، یہ تاریخ قرآن ہے، یہ داستان نہیں ہے، تاریخ قرآن ہے، سب نے لکھا ہے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن بستی والے اپنے تہوار منانے بستی سے باہر گئے، ٹھیک ہے نا۔ جب بستی والے تہوار منانے بستی سے باہر گئے تو اب ابراہیم خلیل اللہ کو موقع ملا، انہوں نے اوزار لیا، ہتھوڑی، کلہاڑا، جو بھی کہہ لو، ایک اوزار لیا، اور لینے کے بعد ان سارے بتوں کو توڑ ڈالا، سارے بتوں کو توڑ دیا ابراہیم نے۔ بھائی، بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں، بستی والے باہر گئے، ابراہیم نے اوزار لیا اور سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کا سر توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، سب کو توڑ دیا، اور سب سے بڑا جو بت تھا اس کو زندہ رہنے دیا، چھوڑ دیا، اور اس کے گلے میں وہ اوزار ٹانگ دیا۔ سارے بتوں کو توڑا اور جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد گلے میں اس کے وہ اوزار ٹانگ دیا، ٹھیک۔ بستی والے تہوار منا کے واپس آئے، جب واپس آئے تو بستی والوں نے اپنے بتوں کی میتیں دیکھی، واپس آئے اور آنے کے بعد کیا دیکھا؟ اپنے بتوں کی میتیں پڑی ہوئی دیکھی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے۔ جب بتوں کی میتیں دیکھی تو ایک دوسرے سے یہ پوچھتا چلا کہ بھائی، یہ کس نے ہمارے بتوں کو مارا، کس نے ہمارے بتوں کو توڑا، ٹھیک۔ تو یہ بحث بعد میں کرنا
کہ کس نے بتوں کو توڑا؟ پہلے بتوں کی میتیں تو دفنا دو بھائی 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 ساری تاریخوں میں ہے، ساری تاریخوں میں ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھتا چلا کہ بھائی ان بتوں کو کس نے توڑا، ان بتوں کو کس نے توڑا، ان بتوں کو کس نے توڑا۔ تو بھائی یہ فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے اپنے بتوں کی میتیں تو دفنا دو۔ تو میتیں نہ دفنانے کا رواج بہت پرانا ہے، میتیں نہ دفنانے کا رواج بڑا پرانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پوچھتے چلے کہ بھائی تمہیں معلوم ہے کہ ان بتوں کو کس نے توڑا؟ کہا بھائی مجھے تو نہیں معلوم۔ کسی اور سے پوچھا کہ بھائی تمہیں معلوم ہے ان بتوں کو کس نے توڑا؟ کہا بھائی ہمیں بھی نہیں معلوم۔ پوچھتے پوچھتے ایک بوڑھا آگے بڑھا، اس مجمع میں سے ایک بوڑھا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ کس نے توڑا۔ قالوا سمعنا فتن، قرآن کی آیت ہے۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا قالوا سمعنا فتن، میں نے سنا ہے کہ ایک فتح ہے، فتح عربی میں کہتے ہیں جوان کو۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور کہنے لگا قالوا سمعنا فتن، میں نے سنا ہے کہ ایک فتح ہے، جوان ہے، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اور اس کا تذکرہ ہم نے بار بار سنا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اب یہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں، ٹھیک۔ بوڑھا آگے بڑھا اور اس نے کہا قالوا سمعنا فتن، ایک فتح ہے، ایک جوان ہے جس نے ان بتوں کو توڑا، اور ہم نے اس کا تذکرہ یذکرہم بار بار سنا، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ کہا کہ بھائی تم ابراہیم کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں اس کا نام ابراہیم ہے۔ کہا کہ حلیہ معلوم ہے تمہیں؟ حلیہ معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں حلیہ تو یاد نہیں ہے۔ اب بوڑھا ہے نا، بوڑھا، اب بڑھاپے میں ذہن ویسے ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بڑھاپے میں ذہن تھوڑا سا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اسے نام یاد رہ گیا، ابراہیم کا حلیہ یاد نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ تو آپ سمجھ میں آیا کہ ہم ہدایت میں عصمت کے کیوں قائل ہیں؟ اب یہ بات ہوئی کہ ہم ہدایت میں عصمت کے کیوں قائل ہیں، کہ جو اللہ کی طرف سے عہدہ لے کر آئے ہدایت کا، وہ معصوم ہو، اس سے گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس پہ بڑھاپا اثر نہ کرے، ٹھیک بہت نا۔ تو کہنے لگا بھائی حلیہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس کا نام ابراہیم ہے، ٹھیک۔ تو اب اپنے صنم خانے سے باہر نکلے اور اب گلی گلی کوچا کوچا پوچھتے چلے، دروازے کھٹکھٹا کے پوچھا کہ بھائی تم نے ابراہیم کا گھر دیکھا ہے؟ تم نے ابراہیم کا گھر دیکھا ہے؟ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو مارا ہے، اب ہم ابراہیم کو پکڑ کے سزا دیں گے۔ ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری گلی سے تیسری گلی، تیسرے کوچے سے چوتھے کوچے، اتفاق سے اس گلی میں پہنچ گئے جس گلی میں ابراہیم کا گھر تھا۔ اب دیکھو پوچھتے ہوئے جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے دخل باب کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بھائی تمہیں ابراہیم کا گھر معلوم ہے، کہاں رہتا ہے ابراہیم؟ کہا بھائی نہیں معلوم۔ ہوتے ہوتے اس گلی میں آئے جس گلی میں حضرت ابراہیم کا گھر تھا، اور اتفاق سے حضرت ابراہیم اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے، ٹھیک۔ پہنچے ابراہیم کے پاس، پہچانتے نہیں ہیں ابراہیم کو، پہنچے ابراہیم کے پاس اور پکار کے کہنے لگے کہ بھائی تمہیں ابراہیم کا گھر معلوم ہے؟ ابراہیم کا گھر معلوم ہے؟ کہا بھائی ابراہیم کا گھر کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو مارا ہے، تو اب ہم ابراہیم کو پکڑ کے سزا دیں گے، تو یہ بتلاؤ کہ تمہیں ابراہیم کا گھر معلوم ہے یا نہیں؟ تو ابراہیم نے کہا کہ ہاں مجھے ابراہیم کا گھر معلوم ہے، مجھے ابراہیم کا گھر معلوم ہے۔ کہا کہ بتلاؤ ابراہیم کا گھر کون سا ہے، ابراہیم کہاں ملے گا؟ کہا کہ نہیں بتلاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا کہ میرا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی میرے گھر کی دہلیز پر آتا ہے، جب بھی کوئی میرے گھر پر آتا ہے، میرے دروازے پہ آتا ہے، تو پہلے میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں، میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، ٹھیک۔ تو اگر تم میری مہمان نوازی قبول کرو تو پھر میں تمہیں بتلاؤں گا کہ ابراہیم کا گھر کون سا ہے نا۔ تو اب مشرک پریشان ہوئے، آپس میں ڈسکشن کی، کہا کہ بھائی اس کی مہمان نوازی قبول کرو۔ کہنے لگے کہ ہم تمہاری مہمان نوازی قبول کرتے ہیں۔ اب ابراہیم ان بت پرستوں کو، پورا ڈیلیگیشن تھا، ان کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ ابراہیم نے دسترخوان بچھایا، ان کے سامنے غذائیں رکھی، ٹھیک ہے نا، اور ان بت پرستوں نے پیٹ بھر کے ابراہیم کے دسترخوان پر کھانا کھایا، کھانا، ٹھیک۔ جب کھانا کھا چکے بت پرست، جب کھانا کھا چکے مشرک، تو اب انہوں نے پکار کے ابراہیم سے کہا کہ بھائی ہم نے تمہاری مہمان نوازی قبول کی، تمہارے گھر کا کھانا کھایا، تمہارے دسترخوان پہ بیٹھے، اب بتلاؤ کہ ابراہیم کون ہے اور اس کا گھر کدھر ہے؟ کہا کہ بھائی ابراہیم میں ہی تو ہوں۔
کہا بھائی میں ہی تو ابراہیم ہوں. کہنے لگے ابراہیم تم نے غضب کیا. کہا کہ کھانا کھلایا غضب کیا. کہنے لگے ابراہیم تم نے غضب کیا. کہا بھائی تمہیں کھانا کھلایا میں نے غضب کیا. کہا کہ ہاں غضب کیا. اس سے کہ ہم آئے تھے تمہیں سزا دینے کے لیے. اب چونکہ تمہارے گھر کا کھانا کھا لیا. ابراہیم ہم آئے تھے تمہیں سزا دینے کہ تمہیں گرفتار کر کے سزا دیں گے, لیکن چونکہ تمہارے گھر کا کھا لیا اس لیے اب ہم تمہیں سزا نہیں دے سکتے. تو مشرک تھے, بت پرست تھے, مگر اتنا جانتے تھے کہ جس کے گھر کا کھا لو اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. اچھی بات. اچھی بات پہنچ گئی. ٹھیک ہے نا بھائی, بت پرستوں نے کھانا کھایا. جب کھانا کھا لیا تو پوچھنے لگے بتلاؤ ابراہیم کون ہے, کہاں ملے گا. کہ بھائی میں ابراہیم ہوں. تو کہنے لگے ابراہیم تم نے غضب کیا, تم نے ہمارے لیے پرابلم کھڑی کر دی. کہا بھائی کیوں, کھانا کھلایا پرابلم کی. کہا کہ ہاں اس لیے کہ ہم آئے تھے سزا دینے. اب چونکہ تمہارے گھر کا کھا لیا ہم نے, اب تم کو سزا نہیں دے سکتے. تو مشرک تھے, بت پرست تھے, مگر اتنا جانتے تھے کہ جس کے گھر کا کھا لو اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. کاش مال ختیجہ کھانے والوں کو بھی یہ احساس ہوتا. پہنچی بات, پہنچی ہو گئی نہیں بات. تو اب دیکھو کھانا کھا لیا مشرکوں نے, ابراہیم کے گھر کا کھانا کھا لیا, تو اب سزا دے تو کیسے دے, پرابلم تو ہو گئی نا. تو اب آپس میں انہوں نے ڈسکشن شروع کی کہ بھئی اب کرے تو کیا کرے. ابراہیم کے دسترخوان کی روٹی کھا لی, کھانا کھا لیا, سزا دے نہیں سکتے, تو اب کرے تو کیا کرے. ٹھیک, تو آپس میں ڈسکشن کے بعد طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابراہیم سے کہتے ہیں کہ تم نے جو ہمیں کھانا کھلایا ہے اس کی اجرت لو. بھئی جو کھانا کھلایا ہے ابراہیم سے کہتے ہیں جو کھانا ہم نے کھایا دسترخوان سے اس کی اجرت لو, پیمنٹ لو. اور اس کے بعد جب ابراہیم اجرت لے لے گا تو پھر ہم اسے سزا دیں گے. ٹھیک ہے نا. اب مشرکوں نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم کھانا جو کھلایا اس کی قیمت بتلاؤ, اجرت بتلاؤ, ہم تمہیں اجرت دیں گے. ابراہیم نے انکار کیا, حضرت ابراہیم نے انکار کیا. مشرکوں نے پھر اصرار کیا, ابراہیم نے پھر انکار کیا. مشرکوں نے پھر فورس کیا کہ بھائی کچھ تو بتاؤ کہ اجرت کیا ہے. ابراہیم نے پھر انکار کیا. جب بہت زیادہ فورس دی, بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ کیا مشرکین نے, اور ابراہیم نے کہا کہ بتاؤ ہم اجرت دیں گے. تو اب جانتے ہیں ابراہیم نے کیا کہا. ابراہیم نے کہا اگر اجرت دینا چاہتے ہو میری مہمان نوازی کی کھانے کی تو میری اجرت یہ ہے کہ بس ایک مرتبہ میرے اللہ کو سجدہ کر دو. بہت توجہ رکھیے گا. جب بہت پریشر بلڈ اپ کیا نا تو ابراہیم نے کیا کہا, کہا بھائی اجرت یہ ہے, کھانے کی اجرت یہ ہے کہ بس ایک مرتبہ میرے اللہ کو سجدہ کر دو. اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا مشرکین کے لیے, بہت بڑا مسئلہ تھا, پریشانی کا مسئلہ تھا. مشرکین گھبرا گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابراہیم کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے صنم ناراض ہوتے ہیں. اگر ابراہیم کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو پھر ان کے صنم ناراض ہوتے ہیں, اور اگر صنم ناراض ہو جائیں, اگر صنم ناراض ہو جائیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ایسا ہے نا بھائی, اگر صنم روٹ جائیں. اب دیکھو نوجوان دوست مسکرا رہے ہیں, یہ ادھر بھی مسکرا رہے ہیں. میں نے کہا کہ اگر صنم روٹ جائیں تو معاملہ خطرناک ہو جائے گا, منانا آسان کام نہیں ہوتا ہے. تو صنم جو ہے وہ بتوں کو بھی کہتے ہیں, بتوں کو. میں کلیئر کر دوں اپنی پوزیشن بھی, تم لوگوں کی بھی. ٹھیک ہے نا, بہت توجہ رکھیے گا بھائی. اب اگر ابراہیم کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ان کے بت, ان کے صنم ناراض ہوتے ہیں, تو کرے تو کیا کرے, ہے نا مسئلہ. ٹھیک, تو ایسے میں وہ آیا جو ہر زمانے میں گمراہوں کا مشیر رہا ہے. کہہ کے نکلا تھا نا کہ اب قیامت تک بہکاؤں گا, وہ پہنچ گیا ابلیس, اور آ کے کہنے لگا بھائی مسئلہ کیا ہے. بت پرستوں سے مشکلوں سے کہنے لگا بھائی پرابلم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. ابراہیم سے کہا اجرت لو, وہ کہتا اجرت یہ ہے کہ ہمارے اللہ کو سجدہ کرو. اگر ابراہیم کے اللہ کو سجدہ کرتے تو ہمارے بت ناراض ہوتے, صنم ناراض ہوتے, تو کرے تو کیا کریں. کہنے لگا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. ابلیس کہنے لگا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت آسان ہے. کہا کہ حل بتلاؤ.
کہا کہ حل یہ ہے کہ سر جھکاؤ ابراہیم کے اللہ کے آگے اور دل لگاؤ اپنے بتوں کے آگے۔ دیکھو کیا کمال کا سلوشن دیا ہے، یعنی حل دیکھا کیسا کمال کے نکالا۔ کہنے لگا مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان ہے بات۔ کیا ہے بھائی؟ کام یہ کرو کہ سر جھکا دو ابراہیم کے اللہ کے آگے اور دل لگاؤ اپنے بتوں کے آگے، مسئلہ حل ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ پھر سنو، اس کا نتیجہ دینا ہے مجھے۔ کیا ابلیس نے سلوشن کیا دیا کہ بھائی پرابلم نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ سر جھکا دو ابراہیم کے خدا کے آگے اور دل لگاؤ اپنے بت اور اپنے صنم کے آگے، مسئلہ ہو گیا۔ تو اب میں سوال کروں ابلیس سے کہ جو مشورہ، ابلیس سے سوال ہے کہ جو مشورہ تو مشرکوں کو دے رہا ہے اسی مشورے پر خود عمل کیوں نہیں کیا؟ بھائی جو مشورہ تو بت پرستوں کو دے رہا ہے، مشرکوں کو، اس پہ خود عمل کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، تو یہ مشورہ جو یہاں دے رہا اسی پہ عمل کر لیتا، کر سکتا تھا نا۔ کہنے لگا بھائی یہی تو بتلانا ہے کہ میں انکار سجدہ آدم کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں لیکن دل میں بات رکھ کے منافق نہیں بن سکتا۔ پہنچ گئی بات؟ بس اب دیکھو بھائی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مجھے 2 جملے تو ہدیہ کرنے ہیں، ٹھیک؟ اور اب تاریخیں لکھتی ہیں کہ جیسے ہی، بہت توجہ رکھیں جملہ ظاہر نہ ہو پائے، جیسے ہی بت پرستوں نے ابراہیم کے خدا کے آگے سجدہ کیا، ادھر بت پرست سجدے میں گرے ابراہیم کے اللہ کے لیے، ادھر ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا اور پکار کے کہنے لگے کہ مالک سروں کو جھکانا میرا کام، دلوں کو جھکانا تیرا کام۔ بس گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے، بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا، ٹھیک ہے نا، اور ان کو سجدہ بھی کروا دیا۔ اچھا وہ تو یاد ہوگا نا کہ کعبے کی دیوار ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر بلند کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر دیوار کعبہ کو بلند کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو معمار کعبہ ہے ابراہیم، دیوار کعبہ کو ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے بلند کیا، ٹھیک؟ اور قرآن میں آیت بھی موجود ہے، طَهِّرَ بَيْتِهَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سنو ابراہیم، سنو اسماعیل، ہمارے کعبے کو بیت اللہ کو پاک رکھو۔ طَهِّرَ بَيْتِهَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم، اسماعیل سنو، اس کعبے کو، بیت اللہ کو پاک رکھو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی، ٹھیک؟ یعنی اس پاک کعبے میں نجس بت آئے یا نہیں؟ بھائی کعبہ ہے پاک، تو اس پاک کعبے میں نجس بت آ گئے یا نہیں؟ آئے نا، لیکن کعبہ پاک رہا، بت نجس رہے؟ بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پاک کعبے میں نجس بت تھے یا نہیں؟ کچھ کھڑے تھے، کچھ اڑے تھے، کچھ گڑے تھے، بھائی تھے نا؟ تو کعبہ ہے پاک اور اسی پاک گھر کے اندر نجس بت ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ بھائی کعبے کے ساتھ ہیں، کعبے کے ساتھ ہی ہیں، کعبہ پاک بت نجس، بت نجس کے نجس رہے، کعبہ کا پاک کا پاک رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلو میں رہنا، ٹھیک؟ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ طَهِّرَ بَيْتِهَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سنو ابراہیم، سنو اسماعیل، کعبے کو پاک رکھو، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، درمیان کا ایک ٹکڑا، اور کس کے لیے پاک رکھنا؟
اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. طواف کرنے والے معلوم ہے بھائی مسلمان جاتا ہے کعبے کا طواف کرتا ہے، تو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، ٹھیک. پاک رکھو رکوع کرنے والوں کے لیے، رکوع کرتا ہے مسلمان. پاک کرو سجدہ کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرتا ہے مسلمان، ٹھیک ہے نا. والعاکفین، اور پاک رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے. کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو کسی نہ کسی نے تو کعبے کے اندر اعتکاف کیا ہوگا بھائی. اعتکاف چوراہے پہ نہیں ہوتا، اعتکاف چوراہے کے نہیں اندر نہیں ہوتا، گھر کے اندر ہوتا ہے. اور اعتکاف 1 گھنٹے کا نہیں ہوتا، کم سے کم 3 دن کا ہوتا ہے. تو کوئی گئی ہوگی نا کعبے کے اندر جس نے اعتکاف کیا ہوگا. بس گفتگو تمام ہو گئی، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. کوئی پیدا ہوا کعبے میں، ٹھیک ہے نا. اور جو پیدا ہوا اس کے لیے نبی نے پکار کے کہا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی نمازی افراد تشریف فرمائے. میرے آنے سے قبل باجماعت نماز ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا. سب نمازی افراد تشریف فرمائے ہے نا. اچھا بھائی نماز پڑھتے ہو ہے نا، سمتیں کتنی ہیں؟ سمتیں کتنی ہیں؟ 4 ہے نا. مشرق، مغرب، شمال، جنوب. سمتیں کتنی ہو گئی؟ 4 سمتیں ہیں نا. 4، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ٹھیک. مشرق کی طرف رک کر کے اگر میں نماز پڑھوں تو قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اچھا اجازت دو کہ میں شمال کی طرف رک کر کے نماز پڑھوں، اللہ اکبر، قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. اچھا اجازت دو کہ میں جنوب کی طرف رک کر لوں اور رک کر کے اللہ اکبر نماز پڑھوں، نہیں، قبول نہیں ہوگی، ٹھیک. مغرب کی طرف رک کروں گا تو قبول ہوگی. یہاں سے کعبہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف ہے نا. تو اگر میں شمال کی طرف رک کروں نماز قبول نہیں ہوگی، منہ پہ مار دی جائے گی. جنوب کی طرف رک کروں منہ پہ مار دی جائے گی، ہے نا. شمال، جنوب، مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھوں منہ پہ مار دی جائے گی. مغرب کی طرف رک کروں گا تو قبول ہو جائے گی. یعنی علماء اسلام متفق ہیں اس بات پر، تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ سمتیں ہیں 4. اگر 3 طرف رک کرو گے تو منہ پہ مار دی جائے گی، 1 طرف کرو گے قبول کر لی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اس کے چاروں سمت رک کر کے نماز نہیں پڑھتے، 1 طرف کرنا ہے، ٹھیک. تو اب کعبے کی طرف رخ ہونا چاہیے. بات مکمل. رخ کدھر ہو؟ کعبے کی طرف. اور اب نبی نے پکار کے کہا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے، ٹھیک. مسلمان نماز پڑھتا ہے کعبے کی طرف رک کر کے، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. تو اب اگر علی سے منہ پھیر کر، اگر علی سے بغض رکھ کر ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے تو رحمتیں تو نہیں آئیں گی، لعنتیں ضرور آ جائیں گی. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ذکر علی سے. تو جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی، اور جو علی کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب. جو علی کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب. یہ زینب نام 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے. زین کے معنی زینت، اب کے معنی باپ. زینب اپنے باپ کی زینت. بس بات آ گئی کربلا والوں تک، بات کربلا والوں تک آ گئی. اہل حرم قید خانے میں منتقل ہوئے. کیسا قید خانہ؟ جس کے اوپر چھت نہیں تھی، رات کی شبنم، دن کی دھوپ آل محمد کا مقدر تھی، ٹھیک ہے نا. اور اس قید خانے میں، شام کا قید خانہ، اس قید خانے میں ایک رات آئی کہ جب قیدی تھک کر سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، کہ ایسے میں آدھی رات کے وقت شہزادی زینب نے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا.
اس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، دیکھا کہ ننھا سا ہاتھ ہے، چھوٹا سا ہاتھ ہے، پکار کے کہنے لگی کہ بیٹی سکینہ، اس قید خانے کے اندھیرے میں تو کسے تلاش کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنے بابا حسین کو تلاش کر رہی ہوں۔ کہا سکینہ تمہارا بابا تو کربلا میں شہید ہو گیا۔ کہا نہیں پھوپھی اماں نہیں، میرا بابا ابھی یہی موجود تھا۔ اور پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا نہیں تھا، ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون تھی۔ ان بوڑھی خاتون نے مجھے اپنی گود میں بٹھالا، مجھے پیار کیا اور پکار کے کہنے لگی کہ بیٹی سکینہ اب تیرے کانوں کا درد کیسا ہے؟ یہ کہہ کر سکینہ نے رونا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک ایک بی بی آگے بڑھی، بچی کو گود میں لیا، تھپکیاں دی کہ شاید سکینہ کو نیند آ جائے، لیکن بچی کو نیند نہیں آئی۔ جب نیند نہیں آئی سکینہ کو تو سید سجاد زنجیروں کا لنگر تھام کر آگے بڑھے اور پکار کے کہیں گے لائے پھوپھی اماں لائے، سکینہ کو مجھے دے، شاید اسے نیند آ جائے۔ سکینہ سجاد کی گود میں آئی، سجاد نے تھپکیاں دینا شروع کی، کچھ دیر کے بعد سکینہ کو نیند آ گئی۔ پکار کے کہنے لگے پھوپھی اماں آئیں اور آ کر سکینہ کو لے جائیں۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، سکینہ کو گود میں لیا اور اس کے بعد سجاد کا چہرہ دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ بیٹا سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ شام کے اندھیرے میں گزر گئی۔ وہ بچی جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، وہ شام کے زندان میں دنیا سے گزر گئی۔ رہائی کا حکم آیا، رہائی کا حکم آیا، اہل حرم قید سے رہا ہوئے۔ جب رہائی کا حکم آیا نا تو شہزادی زینب نے سید سجاد سے کہا کہ بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو کہ ہم اپنے مرنے والوں کو جی بھر کے رو نہ سکے، اس لیے کہ جب بچی باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو ظالم تادیانے سے سزا دیتے تھے، تو ہم اپنے مرنے والوں کو رو نہ سکے تو ہمارے لیے جگہ کا انتظام کیا جائے جہاں ہم اپنے مرنے والوں کا ماتم کر سکے۔ اور بیٹا سجاد کہہ دینا، یزید سے کہہ دینا کہ ہمارا مال و اسباب واپس کیا جائے، ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں واپس لوٹائے جائیں۔ سارے مطالبات شہزادی زینب کے قبول ہوئے، مانے گئے، ٹھیک ہے نا۔ جگہ مہیا کی گئی۔ جب شہزادی زینب بیٹھ گئی اس جگہ پہ جا کے، تمام بیبیاں بیٹھ گئی فرش پر، تو لوٹا ہوا اسباب واپس ملا، ٹھیک ہے نا، اور شہزادی زینب کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ زینب نے چھینی ہوئی چادریں اٹھائیں ایک طرف رکھ دی، کانوں سے نوچی ہوئی بالیاں اٹھائیں ایک طرف رکھ دی، پازیب اٹھائے ایک طرف رکھ دیے۔ شہزادی زینب نے ایک پھٹا ہوا کرتا اٹھایا، اسے چوما، اپنے سر سے لگایا۔ سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں یہ کیا ہے؟ تو رو کے کہنے لگی اماں فاطمہ اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی، جب حسین رخصت آخر کو آئے تو اپنے ہاتھ سے پہنا دینا اور جب مدینے آنا تو میری قبر پر لا کے رکھ دینا۔ بس ایک جملہ آپ نے کہہ دیا کیا مجلس تمام ہو گئی، ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے، شہداء کے سر واپس ملے، شہیدوں کے سر ورثاء کو واپس ملے۔ مقتل لکھتا ہے کہ ہر بی بی اپنے وارث کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کر بیان کر رہی تھی۔ ام کلثوم کے زانوں پہ ابو الفضل عباس کا سر تھا، ام لیلہ کے زانوں پہ علی اکبر کا سر تھا، ام فروا کے زانوں پہ قاسم کا سر تھا، اور اب میں کیا کہوں شہزادی زینب کے زانوں پر حسین ابن علی کا سر تھا۔ اب شام کی بوڑھی عورتوں نے دیکھا کہ ایک گوشے میں دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے پکار کے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ تو زینب نے سر اٹھایا اور رو کے کہنے لگی کہ ان بچوں کی ماں میں ہوں، لیکن بھائی کا ماتم کرو یا ان بچوں کا ماتم کرو۔ آخری جملہ، یعنی زینب اون محمد پر روئی نہیں، جب قید سے رہا ہو کر مدینے آئی تو سجاد کے گھر میں تھی۔ عبداللہ آئے، سلام کیا، بیٹھے کافی دیر، جب اٹھ کے جانے لگے تو سید سجاد سے کہنے لگے کہ اپنی پھوپھی اماں سے کہہ دے کہ وہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے، تو کسی دن تشریف لائے۔ سجاد نے پیغام دیا اور اب زینب اپنے گھر کو چلی، زینب اپنے گھر کو چلی قید سے رہا ہو کر۔ راوی کہتا ہے، آخری جملہ راوی کہتا ہے کہ شہزادی زینب نے
اپنے گھر میں قدم رکھا، چند قدم چلی اور آنگن میں بیٹھ گئی۔ سوچا ہوگا نا کہ یہ وہی آنگن ہے جس آنگن میں میرے اون محمد کھیلا کرتے تھے۔ ابھی زینب آنگن میں بیٹھ کے رو رہی تھی کہ عبداللہ دروازے پہ آ گئے۔ پکار کے کہنے لگے کہ اے عورت تو کون ہے جو میرے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہے؟ عبداللہ نے دیکھا نا کہ سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، کوئی ضعیفہ آنگن میں بیٹھ کے رو رہی ہے۔ پکار کے کہنے لگے اے عورت تو کون ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ زینب نے سر کو بلند کیا اور رو کے کہنے لگی عبداللہ مجھے پہچانے نہیں۔ آخری جملہ، عبداللہ مجھے پہچانے نہیں۔ بس رو کے کہا عبداللہ نے کہ بی بی یہ بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو رو کے کہنے لگی عبداللہ میں کیا بتلاؤں، میرے بھائی پر کون خنجر چل رہا تھا، حسین کے گلا کاٹا جا رہا تھا اور میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومہ زبیدہ بھائی، مرحوم غلام محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله أحد الله الصمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین